سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا جاءہم رسولنا فنجی من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی الکریم ببرکتہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله درود شریف کی آواز جڑی ہے نا جی ایک شعر ہے دنیاوی جی ماہی میرے ویکھن وچ ہیں درود شریف او عظیم جڑی نعمت ہے اس کی برکت دے نال حضور علیہ السلام دی توجہ اپنے غلاماں دے ول ہوندی حضور علیہ السلام توجہ فرمان اپنے غلاماں دے ول تے غلام چاج نال درود بھی نہ پڑھدا سبحان اللہ درود شریف محبت الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وأصحابک یا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک وأصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہ جلال محمد عثمان ضیائے شمع جمال محمد حیدر باغ بہار خصال محمد یہ سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دن افروز سعد پہ لاکھوں سلام جن کے جلوے سے مرجائی کلیاں کھلی اس گلے باغ منبت پہ لاکھوں سلام اندھے شیشے جلا جل جھمکنے لگے جلوہ ریزی عداوت پہ لاکھوں سلام جن سے کھارے کنویں شیریں جاں بنے اس ضلال حلاوت پہ لاکھوں سلام گرد ماں دست انجم میں رکشہ حلال بدر کی دفع ظلمت پہ لاکھوں سلام اور شور تکبیر سے تھر آتی زمین جنبش جیش و نصرت پہ لاکھوں سلام ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں شیر غران صدوت پہ لاکھوں سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام اور سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام خون خیر رسول سے ہے جن کا خمیر ان کی بے لوس تینت پہ لاکھوں سلام حسن مجتبہ سید الاسقیاء راکب دوش جنت پہ لاکھوں سلام اس شہید بلا شاہ گلبو قبا دشت بے کا سے غربت پہ لاکھوں سلام علامہ صاحب نے خطاب فرمایا اور مزید خطابات علماء اکرام ہی فرمان گے بس کوئی چند گلاں
تے توجہ دے نال حضور غوث الاعظم دستگیر علیہ رحمت الرحمن آپ دی بات دے متعلقہ ہے کہ جدو آپ خطبہ ارشاد فرماندے سی، واز فرماندے سی، بیان فرماندے سی، تے کئی دفعہ انج ہوندا سی کہ مجمع دے وچ خوف خدا دی دقت اس قدر طاری ہوندی سی لاشاں مجمع وچ چکیاں پئیاں سی۔ آج لوگ کہندے نے جناب تقریر انج دی ہونی چاہیے جڑی سارے دلاں نوں باج جائے، اینا ذرا گل نوں سمجھ آوے ہے جڑی بھائی ہے نا ذرا او اے جڑی پچھوں آوازاں ہوندیاں نے ہاں ایکو ختم کر دو جی، گل دی سمجھ آ رہی ہے نا؟ اسی جس غوث الاعظم دستگیر علیہ رحمت الرحمن دے غلام ہیں نا، انہوں نے تربیت یہ نہیں ہے، آپ دی تربیت دے کہ گل انج دی کرنی ہے جن نال خوف خدا دی رکت آ رہی ہے۔ ہاں جی جناب، ناموس رسالت تے کفار ڈاکے مار رہے ہوں اور نام نہاد لوگ کلمہ پڑھنا لے انہاں دا ساتھ دے رہے ہوں، جناب انہاں دے چیلے نام ریاست مدینہ دا کر کے تے نظام کفر دا چلا رہے ہوں، اتے گل پھر انجی ہونی چاہیے کہ ناموس رسالت تے مسئلے تے ہر ایک نو پتہ چلے کہ ساڑیاں جاناں جڑیاں نے جا سکتیاں نے لیکن اندے اتے صداقت نہیں ہو سکتی۔ ہم نے بڑے 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 سرداراں لمحے پایا، اتبا نو رسیاں دے نال بن کے پیراں تو تے گھسیٹیا جا رہا سی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی توجہ دے نال ویکھ رہے سی۔ آپ دی اس حیرانگی دی وجہ تو حضور علیہ السلام نے پوچھا بھی اے حذیفہ کیوں ویکھ رہے ہو؟ عرض کیتی حضور کچھ نہیں۔ فرمایا پھر ویکھ کیوں رہے؟ حیرانگی دی وجہ عرض کیتی حضور میرا باپ بڑا دانا سی، بڑا ذہین سی، تے منوں بہت زیادہ امید سی کہ اس دی دنائی ایک نہ ایک دن اس نو لازمی در رسول تے لے آئے۔ آج حیرت اس چیز دی ہے کہ دس تیری دنائی کس کام آئی جیڑی تینوں در رسول تے بنا لے آ سکتے۔ آج ساڑھا بھی یہی پیغام ہے، جی مالک نے کوئی عقل مندی یا کوئی بھی فن رکھے آئے اس نو نظام مصطفیٰ واسطے وقف کر دیا، وگرنہ موت کسے نو دس کے نہیں آتی، کوئی پتہ نہیں کدو سا مسافر ہو جانا، مرن تو بعد سوائے پچھتاوے تو کچھ نہیں رہ جانا۔ آج وقت ہے کہ جی اگر مالک نے صلاحیتاں دیتیاں نے، مالک نے زندگی دیتی ہے، مار بندے انج بھی جانا ہے، موت کا راستہ کدی بھی کوئی روک نہیں سکتا، لیکن اگر ناموس رسالت دے نال غداری کر کے جاؤ تو ہمیشہ ہمیشہ ذلت اٹھانی پوے گی، پکی گل جی۔ اور جناب حضرت ابو عبیدہ بن جراح یہ تے او عظیم صحابے نے بابا جی فرماندے سی کہ انہاں دا نام اور اچھا کر کے لگا۔ شرکپور شریف دے وچ بابا جی خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، آپ فرما رہے تھے انہاں دا نام تے تسی بھی ذرا نام اچھا کر کے لگو۔ الفاظ اے سی ابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ،
بابا جی فرماندے سی کہ انہاں دا جذبہ کمال ہے، انہاں دی واری فل جنہ دی آواز ہور زیادہ اچھی آنی چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہ تسی بھی ذرا بابا جی دی روح خوش ہو، پتہ چلے کہ نہیں میں ایویں محنت نہیں کیتی، حضور دے غلام آج بھی موجود نے، سبحان اللہ اور فیروز وٹواں دی دھرتی تے بھی موجود نے۔ سبحان اللہ۔ ابو سنو جی ابو عبیدہ ابن الجراح، تسی آکھنا فی الجنہ، فی الجنہ دی آواز کھلی جانی چاہیے۔ ابو عبیدہ ابن الجراح، ابو عبیدہ ابن الجراح، سارے دی آواز ہے فی الجنہ، سوکھا لفظ فی الجنہ۔ ابو عبیدہ ابن الجراح، ابو عبیدہ ابن الجراح، سارے دی آواز ہے، سارے ابو عبیدہ ابن الجراح، ابو عبیدہ ابن الجراح۔ لو انہاں دی عمل کی جس وجہ تو بابا جی نے ارشاد فرمایا، عمل انہاں دا ہے اپنے پیو دا سر لایا، سکے پیو دا سر لایا، والاں تو پھڑیا، حضور علیہ السلام دی بارگاہ علیہ چاہتے ہیں۔ حالت اے سی کہ خون جڑا گردن نے چٹا پک رہا تھا۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا اے ابو عبیدہ کندہ سیری؟ عرض کیتی حضور میرے پیو دا۔ فرمایا تو پھر کیوں لائے؟ عرض کیتی حضور دوڑے بارے جو بک بک کردہ سی میں دا سر لا کے دوڑے قدمہ ہی ٹیر کھاتا۔ ہاں جی، اور پورے عالم کفر نو میں اور کفر دے یاران نو اس سب نو پیغام ہے کہ اے جڑی قوم ہے اے حضور دی او غلام قوم ہے جڑی حضور دا گستاخ ہون دی وجہ تو اپنے پیوڑوں میں معافی نہیں دے رہی، تے پھر کفر دے یار کی میں بچن گے؟ ہاں جی بالکل، چاہے وہ مودی ہے تے چاہے مودی دے یار نے تے چاہے وہ امریکہ دے غدار نے تے چاہے وہ پاکستان دے بسن والے انہاں دے یار نے، سب نو پیغام ہے اگر چاہتے ہو کہ امن قائم رہے تے اس کا ایک ہی طریقہ ہے، میرے آقا و مولا دی عزت کرنا سیکھو۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت۔ زندہ باد زندہ باد۔ یہ بالکل فاقتلوه من سب نبیاً فاقتلوه من سب نبیاً فاقتلوه۔ تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد زندہ تاجدار باد۔ ختم نبوت، پاکستان دے حالات نے یا امن و امان دی صورت ہے، ایک کوئی صورت ہے کہ میرے آقا و مولا دے دین دی اور میرے آقا و مولا دی عزت و ناموس دی عزت کرنا سیکھو۔ اگر میرے آقا و مولا دی عزت و ناموس اور نظام مصطفیٰ دا مسئلہ سمجھے چھ نہیں ہوگا تو پھر اپنے بربادی واسطے تیار ہو جائے۔ بالکل، یہ اگر کسی نو ایک کوئی غمانڈ ہوئے کہ جناب یہ ڈر جان گے، تو سنو حضرت خبیب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ دے منن والے اسی ہیں، جنہ دے غلام اسی ہیں، آپ جدو کلمہ پڑھ کے حضور علیہ السلام نے بارگاہ عالیہ چو نکلے کفار نے آپ دے اتے تشدد کیتا، ماریا، اتنا ماریا کہ آپ دے جسم انور دا کوئی حصہ ایسا نہیں تھی جن دے زخم دا نشان نہ ہو۔ اس قدر ظلم و تشدد کرن تو بعد پھر اس ظالم عورت دے حوالے کیتا جس دے آپ غلام سی، پھر اس ظالم عورت نے آپ دے اتے اس قدر تشدد کیتا کہ
کہ ان ساریاں دا ظلم ایک پاسے تے ان دا ظلم ایک پاسے. اتنا ظلم. اور پھر جناب والا جو دن دے وچ دھوپ شدت اختیار کرتی سی تے او بغیرت عورت اپنے نوکراں نوں حکم دیندی سی کہ انہاں نوں وادی بتا یعنی کہ جتے سب تو زیادہ دھوپ اوتھے لے جا کے آپ دے جسم انور تو کپڑے وچ چھین لیندے سی تے پھر آپ دے جسم انور تے وزنی تے گرم پتھر. اس کے باوجود بھی ایک دفعہ بھی نہیں ہے کہ جناب آپ نے آکھا ہے جی ٹھیک ہے جی. ہاں جی غلامی ایسی ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ تھوڑی جی پریشانی آ جائے تھے آپ نو ایک دن موقع ملیا حضور علیہ السلام دی بارگاہ عالیہ دے وچ حاضر ہوئے ساری صورتحال عرض کی کہ حضور علیہ السلام نے ایک کوئی جملہ ارشاد فرمایا صبر کر. جننے بھی صحابہ حضور دی بارگاہ عالیہ وچ موجود سی کوئی ایک بھی نہیں سی ہے کہ جن نے آکھا ہوئے نہیں حضور. کلے حضرت خبیب بن ارت ہی نہیں جننے صحابہ اکرام سی سارے نے عرض کی تھی جی حضور بالکل اسی صبر کریں گے اور کدی بھی شکوہ نہیں آئے. ہاں جی جناب حضور علیہ السلام دے غلام کسے قیمت بھی کسے قسم دے تشدد پرچے پرچان تو ڈرن والے نہیں ہیں. ہاں جی کسے دباؤ بالکل تے ساریاں نو جے اگر انجے جان چھٹی ہوندی نا بھی نہیں ایسی بھی حضور دے غلام ہیں ایسی بھی نعرے لاؤنے ہیں جی اسی بھی حضور نال محبت فرمانے ہیں مسجد جانے ہیں پھر صحابہ اکرام نو اس قدر تکلیفاں جلن دی ضرورت کوئی نہیں سی. اس زمانے تو نہ کوئی اعلیٰ زمانہ ہو سکتا ہے تے نہ ہونا شخصیتاں تو اعلیٰ کوئی شخصیت ہو سکتی ہے. جی انہاں نو قربانیاں دے کے کامیابی ملتی ہے تو تانوں بھی کیویں ایویں مل جانی ہے. ہاں جی تے پوری امت مسلمان دے واسطے پیغام مر ویسے انج بھی جانا ہے. جدو پاکستان بنیا تے اس دے متعلقہ جدو تحریک آزادی چلی دلی دے متعلقہ خالی دلی پاکستان بنن تو پہلے دلی دے وچ ہزاراں دی تعداد دے اندر طلباء علماء موجود سے. لیکن جس لئے پاکستان بنیا بنن دی تحریک چلی تحریک آزادی انہاں دا اپنا انگریز مورخ لکھتا ہے وہ آندا ہے میں 50 کلومیٹر دی مسافت تک دائیں بائیں 4 چپیرے دیکھیا کوئی ایسا درخت یا کوئی ایسی شاخ نہیں تھی جن دوتے کسی عالم دین یا طالب علم دی لاش نہ لٹکی. اس قدر تشدد ظلم دے دریاب آئے گئے پھر پاکستان مارنے وجود چاہیا. گل صرف اینی ہے کہ جنہ قربانیاں دیتیاں شہادتاں پائیاں وہ تے چلے گئے تے جڑے مکار بن کے بیٹھے رہے وہ زندہ نہیں. لیکن آج بھی یہ پوری قوم پوری امت سلام کر رہی ہے کہ انہوں نے کر رہی ہے جنہوں نے جناب اس پاکستان دے واسطے قربانیاں دیتیاں جنہ نہیں دیتیاں بہت دل بنے. آج بھی قوم انہوں نے لعنت پاؤندی ہے تے قیامت تک پاؤندیاں رہے. ہاں جی اور پاکستان بنان دے واسطے دو ہی مقصد سی. ایک تے کہ جناب ساڑھا آزادانہ ریاست ہوئے
جندے وچ مسلمان کل ڈول کی عبادت و ریاضت کر سکن، اپنی اسلامی طرز عمل نو اپنا سکن۔ تے دوسرا اینا مقصد اے سی کہ اس دے وچ نظام مصطفیٰ ہوئے جس دی برکت دے نال مسلمان تیان پوری دنیا دے مسلمانوں دی مدد کر سکن۔ پہلا مقصد سی جن دے واسطے قربانیاں دے کے اس پاکستان نو ساڑھے بزرگاں نے حاصل کیتا، تے دوسرے مقصد دے واسطے آئی تحریک لبیک پاکستان میدان عمل وچ۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ اگر دنیا تے نظام مصطفیٰ ایویں نہیں آ جان، قربانیاں ان دے واسطے بھی دینیاں پڑھیں، لیکن اگر ہر طرح دے ظلم و ستم ہون دے باوجود پاکستان بن کے رہا ہے تے انشاءاللہ ہر طرح دے ظلم و ستم دا مقابلہ کر کے تحریک لبیک پاکستان دے شیر نظام مصطفیٰ لیا کے رہیں گے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک، پھر ہاتھ کھڑنے لگے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ بابا جی فرماندے سی جڑے لوگ کہندے نے نا کہ سانو لبیک دی سمجھ نہیں آتی، اندے ساڈا قصور کوئی نہیں، انہوں نے چاہیے ہے کہ رو رو کے رب تعالیٰ دی بارگاہ عالیہ وچ معافی مانگا ہے کہ انہوں نے کیوں سمجھ نہیں آتی، اندے وجہ کیا ہے؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمَعُ إِلَيْهِمْ حتى إذا خرجوا من عندهم قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم۔ حضور علیہ السلام دے زمانہ اقدس دی گل رب تعالیٰ انہاں لوگاں دے متعلقہ ایک قرآن عظیم دے اندر نشان دے گی۔ یہ لوگ حضور دی بارگاہ عالیہ دے وچ آوندے بھی سی، آپ دیں گلاں بھی سن دے سی، تے پھر رب تعالیٰ اس تک فرما رہے بڑا کان لا کے سن دے، تے جدو آپ دے کل باہر آوندے سی تے ادو کہندے سی ماذا قال آنفا، یہ پیغمبر کی آندے سی۔ رب تعالیٰ فرماندا ہے کہ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، پیارے حبیب انہاں دے دلاں تے میں موہراں لا دتیاں، ہن انہاں نوں سمجھ آئے گی بھی۔ ہاں جی، حضور دی بے ادبی دی وجہ تجھے رب روس جاوے تے سمجھان والے بھی حضور ہون، تے جڑے لوگ سن رہے نے وہ زیارت بھی اپنی اکھاں نال کرن، تے جناب حضور دا کلام اپنے کناں نال سنن ڈائریکٹلی، لیکن سمجھ پھر بھی نہ آئے۔ آئی تواڈی میری تے حیثیت ہی کوئی نہیں، نہ حضور دی بارگاہ عالیہ تو کوئی اعلیٰ بارگاہ ہے تے نہ حضور تو اچھا کوئی سمجھا سکتا ہے۔ ہاں جی، تے ڈرو، بابا جی فرماندے سی ڈرو خدا سے ہوش کرو، کچھ مکر و ریا سے کام نہ لو، یا تو اسلام پہ چلنا سیکھو یا پھر اسلام کا نام۔ سب پتلاں تو ڈینگا ٹوٹ دے، ڈینگیاں وچ کوئی ڈینگ نہیں ہوندے، آرا نال پچھاتن چگلاں چگلاں دے سر سے نہیں ہوندے۔ ہاں جی، جڑے چگلاں نہیں وہ اپنے آراں تو پہچانے جاندے، یہ آکھنا نہیں پوندا پیا ہے، بجائے اس دے کے رب روس جاوے تے پھر سمجھ نہ آ، اس تو پہلے آج وقت ہے کہ رب تعالیٰ تو ڈرو تے تحریک لبیک نال کھڑے ہو جائے۔ اس دے نال دنیا چ بلائی جائے، اس دے نال آخرت چ بلائی جائے، حقیقت گل ہے، پکی گل ہے۔ جے کسی دا گمنڈ ہوئے بھی جناب اسی نہ چلے تے کام نہیں ہونا، اے بالکل جھوٹا تصور۔ ایک خوش قسمتی ہے جنہوں مالک دین مصطفیٰ دے واسطے چن لگ، ان توفیق بخش، جنہوں نہیں توفیق ہو رہی
وہ اپنے عملوں تے رون کہ انہوں نے کیوں نہیں سمجھ آ جا بجائے اس تے کہ مر جان تے پھر ہمیشہ ہمیشہ قبر بدبودار ہو جائے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سانو ساریاں نو توفیق بخشے وہ سنگ گراں جو حائل ہے رستے سے ہٹا کر دم لیں گے ہم راہ وفا کے راہ رو ہیں منزل ہی پہ جا کر دم لیں گے یہ بات آیا ہے دنیا پر ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں یا بزم جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے اور ارباب حکومت سے کہہ دو یہ عہد کیا ہے ہم سب نے مل کر جو حق کے مقابل آئے گا ہم اس کو مٹا کر دم لیں گے جو سینہ دشمن چاک کرے باطل کو مٹا کر خاک کرے یہ روز کا قصہ پاک کرے وہ ضرب لگا کر دم لیں گے یہ فتنہ و شر کے پروردہ تقریب کا سامان لاکھ کرے ہم بزم سجانے والے ہیں ہم بزم سجا کر دم لیں گے یہ امریکی دلال بلا کیا خاک برائیں گے ہم کو ہم راہ وفا کے راہ ہیں منزل ہی پہ جا کر دم لیں اس دیش کے ذرے ذرے کو ہم اپنے خون سے سینچیں گے اللہ کی قسم اس دھرتی کو گلزار بنا کر دم لیں اور جس خون شہیداں سے اب تک گل رنگ ہوئی ہے یہ زمین اس خون کے قطرے قطرے سے طوفان اٹھا کر دم لیں یا رسول